بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آج کے مسلمان وہ کام کر رہے ہیں جو کبھی کفار کرتے تھے؟ قبروں کی پوجا، پھیروں سے فریاد، عورتوں کی بے پردگی اور شیطانی انداز زندگی، کیا یہی اسلام ہے؟ شرک، بدعت اور کفار کی آندھی تقلید، یہ سب ہمارے ایمان کو چاٹ رہا ہے، لیکن ہم خاموش ہیں۔ آج ہم جانیں گے کہ کس طرح ہم خود اپنی نسلوں کو ایمان سے محروم کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سب معلومات نہیں، ایک جھنجھوڑ دینے والا پیغام ہے۔ تو ملاحظہ کیجئے کفار و مشرکین کی تقلید و پیروی کا حصہ دوم۔ کفار و مشرکین کی تقلید و پیروی کی چند مثالیں۔ بنی اسرائیل، یہود و نصارہ کی بدعمالیوں کی وجہ سے قرآن کریم کے بے شمار مقامات پر ان کی مذمت کی گئی ہے، تاکہ اہل اسلام اس سے عبرت حاصل کریں اور ان کی عادات کو اختیار نہ کرے۔ لیکن قرآن کریم کی مخاطب امت اسلامیہ کے افراد نے یہود و نصارہ کی مذمت سے عبرت پکڑنے کی بجائے انہی کے اطوار و افعال کو اختیار کر لیا ہے اور اس کی آندھی تقلید کیے چلے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ دینی، اخلاقی، معاشی، معاشرتی کوئی شعبہ حیات ایسا نہیں جس میں ان کفار کی پیروی نہ کی جا رہی ہو۔ نمبر 1، شرک و بت پرستی۔ پچھلی قوموں میں شرک و بت پرستی پائی جاتی تھی، آج مسلمانوں میں بھی عبادت الہی کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی پرستیوں نے قدم جما لیے ہیں۔ ان میں بت پرستی تھی تو ہمارے یہاں قبر پرستی ہے۔ وہ اپنے احبار و رہبان کی عبادت یا پیشوا پرستی میں مبتلا تھے، تو ہمارے یہاں اسی کا متبادل پیر پرستی کی شکل میں موجود ہے۔ ہمارے احباب نے اپنے پیروں اور ولیوں کو خدائی اختیارات سونپ رکھے ہیں اور ان کی قبروں کی پرستش کی جاتی ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اپنی قوم کی اس پتلی حالت کے پیش نظر اللہ کے حضور دست بدعا ہو کر کہا تھا، عطا کر دے انہیں یا رب بصارت بھی بصیرت بھی۔ مسلمان جا کے لٹتے ہیں سواد خانقاہی میں۔ حقیقت یہی ہے کہ کم از کم عقیدہ توحید تو ہم خانقاہوں پر ہی جا کے لٹا رہے ہیں۔ نظریں ان کے لیے مانی جاتی ہے، جبکہ غیر اللہ کے نام کی نظر ماننا شرک ہے۔ قبروں کا طواف کیا جاتا ہے، مزاروں پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں، قسمیں انہی کی کھائی جاتی ہیں اور مشکل کے وقت فریاد انہی سے کی جاتی ہے، جبکہ یہ تمام شرکیہ امور ہے۔ جہاں شرک آ گیا وہاں سے توحید کی دولت اٹھ گئی، اور جو گوہر توحید سے تہی دست ہو گیا وہ سمجھ لے کہ اس کا سبھی کچھ لٹ گیا۔ نمبر 2، بے پردگی اور مرد و زن میں اختلاط۔ اس خالص دینی پہلو کی مختصر رویداد کے بعد اب دیگر شعبوں پر بھی سرسری نظر ڈال لیں۔ کفار نے اپنے تعلیمی، تجارتی اور حکومتی اداروں میں مرد و زن کے بے حجاب اختلاط اور میل جول کو رواج دیا، اب ہمارے یہاں بھی ہے۔ انہوں نے ایجوکیشن یا مخلوط تعلیم شروع کی، ہم نے بھی کر دی۔ ان کی عورتوں سے بے پردگی مسلمان عورتوں میں بھی آ چکی ہے۔ یہودی اور دیگر غیر مسلم عورتیں فتدونیں اور شرٹیں پہن کر بے پردہ بازار میں نکلتی ہیں۔ یہ عادت ہوا کی مسلمان بیٹی میں بھی آ گئی ہے، وہ منی اسکرٹ پہنتی ہے تو یہ اب یہاں بھی مقبول ہو رہی ہے۔ ہندو مرد اپنے انداز کا تہبند باندھتے آ رہے ہیں، جس کا نچلا درمیانی حصہ پکڑ کر وہ لوگ اسے ازار بند کی جگہ سے باندھ دیتے ہیں۔ اب اسی سے ملتی جلتی شلوار قمیص، دھوتی، کرتی مسلم عورتوں میں بھی رواج پا رہی ہے۔ الغرض فیشن یا نقالی کی بھی کوئی حد ہے کہ اب اگر آپ کسی کو ذاتی طور پر جانتے نہیں ہیں تو مسلم و غیر مسلم کا فرق نہیں کر سکیں گے۔
نمبر 3، کھانا کھانے کا حیوانی انداز۔ مغرب کے یہود و نصارا نے ٹیبلوں کے گرد گھومتے پھرتے اور کڑے کڑے کھانا کھانے کا حیوانی انداز اپنایا، جسے بفے سسٹم کہا جاتا ہے، حالانکہ بفیلو سسٹم کہا جانا چاہیے تھا۔ مغرب کے ذہنی غلاموں نے اپنی یورپی آقاؤں کی اس دین کو بھی بصد احسان قبول کیا۔ نمبر 4، بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا۔ یہود نے دیکھا کہ مسلمانوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے کھانے اور پینے کی تعلیم دیتا ہے، اور بائیں ہاتھ سے خورد نوش کو شیطان کی صفت قرار دیتا ہے، جیسا کہ مسلم، ابو داؤد اور ترمذی میں ارشاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم میں سے جب کوئی کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے اور جب پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے، بے شک شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور بائیں سے ہی پیتا ہے۔ جب یہودی نے دیکھا کہ مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کھانے اور پینے کو شیطانی فعل قرار دیا ہے، تو اس نے ایسی چانے چلے کہ مسلمان شیطانی فعل کا ارتکاب بھی کرے اور اسے محسوس بھی نہ ہو۔ آپ ذرا چھری کانٹے سے کھانا کھانے والوں کو دیکھ لے، ایک چیز کو دائیں ہاتھ سے کاٹیں گے تو بائیں ہاتھ سے کھا لیں گے، ایک چیز دائیں سے پکڑ کر منہ تک پہنچائیں گے تو دوسری کو بائیں کے ذریعے نوالا بنا لیں گے۔ بائیں ہاتھ میں گلاس لے کر پانی پینا عام مشاہدے میں آتا رہتا ہے۔ بعض چائے پینے والوں کو بھی دیکھ لے، جو لوگ کپ اور پرچ استعمال کرتے ہیں ان کے دائیں ہاتھ میں کپ ہوتا ہے جس سے ڈیلتے ہیں، اور بائیں ہاتھ میں پرچ ہوتی ہے جس سے پیتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ ملتے ہیں اس ویڈیو کے تیسرے حصہ میں۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔